مولا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، کل بھی ان آیتوں کو تلاوت کیا گیا تھا اور اس سے پہلے بھی ایک آیت پڑھی گئی تھی جس کی تفسیر اور ترجمہ کل گزر چکا ہے. چونکہ وقت کی قلت کی بنیاد پر ایک ہی آیت کی تفسیر ہوئی تھی. اس آیت کے اندر ان دو آیتوں میں وہی مضمون ہے جو اوپر والی آیت میں بیان کیا گیا. تھوڑا سا ملتا جلتا مضمون ہے. وہ یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ المکرمہ روانہ ہوئے، جب مشرکوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے روکا تھا اور اس بات پر صلح ہوئی تھی کہ آئندہ سال آ جانا، اس سال ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. بات یہاں تک ہوئی تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے آ گئے. جب دوسرا سال ماہ ذی قعدہ میں پھر سے دوبارہ مکہ المکرمہ جانے کا قصد فرمایا عمرے کے ارادے سے، تو اس وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دماغوں میں، دل میں ایک بات پیدا ہوئی. وہ بات یہ تھی کہ اگر ہم اس سال عمرہ کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، اگر کفار مکہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اگر ہمیں وہ عمرہ نہ کرنے دیں اور قتل کرنے کے درپے ہو جائیں، تو اب ہم اس وقت کیا کریں؟ جبکہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، جگہ بھی حرمت والی ہے. اب یہ دو چیزیں ہمیں مانے بنے گی قتل و قتال کرنے سے. ایک الجھن پیدا ہو گئی تھی حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں. تو اس وقت اللہ نے نازل فرمایا تھا ان آیتوں کو، وقاتلوا. تو اس وقت اللہ نے حکم دے دیا تھا، ہاں صحیح بات ہے، آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں حرمت والے مہینے میں، اور جہاں عمرہ کرنے جا رہے ہیں وہ جگہ بھی حرمت والی ہے. اگر خدا نخواستہ کفار اہل مکہ آپ لوگوں سے قتل و قتال شروع کر دیں تو آپ کو بھی حکم ہے کہ تم بھی قتل و قتال کرو. لیکن قتل و قتال کرنے میں تجاوز نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونا چاہیے. وہ زیادتی کیا ہے؟ میں نے کل بتلا دیا تھا. زیادتی یہ ہے کہ اپنی طرف سے شروع نہیں کرنا چاہیے لڑائی کو. وہ اگر شروع کرے تو اس کے جواب میں دفاعی طور پر آپ بھی شروع کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو اور ان کے بوڑھے مردوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. جو آپ سے لڑیں گے انہی لوگوں سے آپ قتال کریں گے، انہی لوگوں سے آپ لڑیں گے. اس سے اگر آپ تجاوز کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. آگے فرمایا تھا اللہ نے وَلَا تَعْتَدُوا. پھر ان آیتوں میں بھی یہی حکم ہے کہ تم ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ، مکہ المکرمہ میں پاؤ یا باہر پاؤ، جہاں کہیں بھی جس جگہ پر بھی پاؤ، تو ان مشرکوں کو کیا ہے؟ قتل کرو. اور ان کو مکہ سے اسی طرح نکالو جس طرح ان لوگوں نے تم لوگوں کو نکالا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا. ہاں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. آپ لوگوں کے دلوں میں جو بات پیدا ہوئی ہے نا کہ مسجد حرام ہے، وہاں جا کر ہم کیسا قتل و قتال کریں گے. ضرور مکہ المکرمہ اور اسی طرح حرم پاک کا پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاتے ہی تم خود کیا ہے لڑائی شروع کر دو.
بلکہ اگر وہ لڑائی شروع کریں تو اس کے جواب میں تم لوگوں کو قتل و قتال کرنا چاہیے۔ یہ تفسیر تھی۔ اور آگے اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ مطلب یہ ہے فتنے کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس آیت کے اندر فتنے کا معنی مطلب یہ ہے خود دین سے پھر جانا یا کسی کو دین سے پھرا دینا۔ چونکہ حرمت والے مہینے میں قتل و قتال کرنا بہت بڑا گناہ تھا، اور حرم پاک میں کفار کا شرک کرانا اور دوسروں سے شرک کرانا یہ کیا ہے؟ قتل سے بھی بڑھ کر بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اب مسلمانوں اب تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، اب کیا ہے وہ کفار کا آپ کیا ہے آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ قتل کر سکتے ہو۔ ایک تفسیر یہ بیان فرمائی ہے حضرات مفسرین نے۔ دوسری تفسیر فتنے کی یہ بیان فرمائی ہے کہ فتنے کا مطلب یہ ہے لڑنا، آپس میں لڑنا، اختلاف کرنا، جھگڑنا، اور مسلمانوں کو روک دینا مسجد حرام میں آنے سے، اور اسی طرح مسجد الحرام کو بند کر دینا، اور اسی طرح عمرے کرنے والوں کو عمرہ کرنے سے روک دینا، اور اسی طرح مسلمانوں کے درمیان ایسے حالات پیدا کر دینا جس سے خود مسلمان لڑ پڑیں، یہ بھی فتنہ ہے۔ کیوں فتنہ قتل سے کیوں بڑھ کر ہے؟ قتل میں صرف ایک آدمی سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اور فتنہ فساد میں قوموں کے قومیں آپس میں لڑتی بھگڑتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ، چونکہ حضرات صحابہ کرام اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنا تو بہت بڑا کفر ہے۔ دیکھیں اللہ کتنے رحیم ہیں، غفور ہیں۔ اگر وہ کفار اس غلطی سے باز آ کر اپنے ظلم سے رک کر توبہ و استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، یعنی اتنے بڑے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اگر وہ ایمان لے آئیں گے۔ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں نے جو بھی گناہ کیے ہیں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ لڑ کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ کر، جو بہت بڑا کفر ہے، اتنا بڑا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تب فَإِنِ انتَهُوا، اگر وہ رک جائیں اس حرکت سے، رک کر ایمان لے آئیں، تو یہ آیت ان لوگوں کو بھی تنبیہ کر رہی ہے جو اس زمانے کے گستاخان رسول ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں، طرح طرح کی بکواسیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ آیت اپنی طرف متوجہ دلا رہی ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، ان لوگوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر وہ معافی مانگ کر ایمان لے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بھی غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تفسیر ہے اس آیت کا۔ ترجمہ دیکھیں وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور تم ان لوگوں سے قتال کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس قتال مت کرو یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ وہاں قتال کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے قتال کریں، فَقْتُلُوهُمْ، تم بھی ان سے قتال کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافرین کا بدلہ اسی طرح ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآنی تعلیمات سمجھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔